اتر پردیش میں ایک ضلع ہے جس کا نام ہے غازی آباد. بائی روڈ جب آپ غازی آباد سے دلی جائیں گے تو غازی آباد اور دلی کے بیچ میں ایک قصبہ پڑتا ہے جس کا نام ہے لونی. جس کا نام ہے لونی. مسلمانوں کی اکثریت یہاں رہتی ہے. مسلمان زیادہ اس بستی میں رہتے ہیں اور سب اللہ کا شکر ہے زیادہ تر دولت مند, پیسے والے اور بڑی بڑی کوٹھیوں کے مالک. اس گاؤں کے اندر 2 سگے بھائیوں کی شادی ہونے والی تھی. 2 سگے بھائیوں کی بارات لونی سے ہٹ کر ایک دوسرے گاؤں میں جانا تھی اور لڑکیاں دونوں اسی گاؤں کی تھیں. ایک ساتھ بارات جانا تھی. ایک لڑکے کی بارات اس لڑکی کی یہاں, دوسرے لڑکے کی بارات دوسری لڑکی کی یہاں جانا تھی. گاؤں ایک ہی تھا اور بارات دونوں کی ایک ساتھ جانا تھی. صرف نکاح سے 1 دن پہلے ان 2 امیر باپ کے بیٹوں نے, ان دونوں بیٹوں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے یار اور دوستوں کو بلا کر آج کی رات کو رنگین کر لیں اور ڈانس کروا لیں, ناچ کروائیں, گانے سے ہم اپنی محفل کو سجائیں. تو ان لوگوں نے دلی جا کر, دونوں بھائیوں نے دلی جا کر دلی سے کچھ طوائفوں کو پیسہ دیا اور پیسہ دے کر ان کو رات بھر گانے کے لیے اور ناچنے کے لیے وہاں سے بک کر لیا اور ان کو لے آئے. ان دونوں بھائیوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور طوائفوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے. لونی آ جاتی ہے, عشاء کی نماز ہو چکی ہے, محفل سج گئی ہے, یار دوست بھی آ گئے ہیں, پورے گھر کے اندر دوست بھرے پڑے ہیں. دلی سے جو طوائفیں آئی تھی انہوں نے اپنا کارکرم شروع کر دیا. کارکرم شروع ہو گیا, ناچ شروع ہو گیا, گانا شروع ہو گیا. طوائفوں نے اپنے ٹھمکے دکھانا شروع کر دیا, اپنی کمر مٹکانا شروع کر دی. گانے میں ایک سے ایک بے شرم و بے حیا گانے گانے لگے. یہ دونوں بھائی اور ان کے یار دوست مزے لے لے کر اس رات کا مزہ لے رہے ہیں. ان طوائفوں کے چھلکتے ہوئے جسم اور ان کی کمر کے مٹکنے کا اور ٹھمکوں کا آنند لے رہے ہیں. رات کب گزر گئی پتہ نہیں چلا. رات کب گزر گئی پتہ نہیں چلا. صبح فجر کی آذان کی آواز آنے لگتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ان دونوں بھائیوں کے مکان سے کوئی 200-300 میٹر کی دوری پر مسجد ہے اور اس مسجد سے ایک مؤذن اذان دے رہا ہے. اس کی اذان کی آواز اس گھر میں بھی آ رہی ہے جہاں ناچ و گانا ہو رہا ہے. ان طوائفوں نے جب اذان کی آواز سنی تو اپنے پائلوں کی چھنکار روک دی, اپنے کمر کا ٹھمکا چھوڑ دیا. وہ تھوڑی دیر کے لیے اذان کو سنتی ہیں اور خاموش ہو جاتی ہیں. ان دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ ان طوائفوں نے ناچنا چھوڑ دیا, انہوں نے گانا چھوڑ دیا, یہ سیدھی کھڑی ہو گئی ہیں. ان طوائفوں کے کھڑے ہو جانے سے اور خاموش ہو جانے سے ان دونوں بھائیوں کو بہت غصہ آیا. دونوں بھائیوں نے ان طوائفوں سے کہا, کیا ہوا, رک کیسے گئی ہو, یہ ٹھمکے دکھانا, ناچنا اور گانا تم نے بند کیسے کر دیا. ان طوائفوں نے کہا, صاحب یہ اذان کی آواز آ رہی ہے, اذان کی آواز آ رہی ہے, اذان کے احترام کی وجہ سے میں رک گئی ہوں. ان بھائیوں نے کہا, کیوں رکی ہو, نہیں ناچ گانا شروع کرو. ان طوائفوں نے کہا, دیکھیے صاحب ہم بھلے ہی گناہگار ہیں, ہم بھلے ہی مجبوری میں اپنے جسم کی نمائش کرتے ہیں اور ناچتے ہیں اور گاتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اذان کی آواز کا بھی ہم احترام نہ کریں. اتنا تو ہم مانتے ہیں, اتنا تو ڈر ہمیں بھی ہے. صاحب تھوڑی دیر کی تو بات ہے, اذان ہو جانے دیجئے, اس کے بعد ہم ناچنا اور گانا شروع کر دیں گے. ان دونوں بھائیوں نے جو جواب دیا وہ سنیے. ان دونوں بھائیوں نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا, اذان تو دن بھر میں 5 مرتبہ ہوتی ہے, وہ تو ہوتی ہے, وہ تو پھر ہو جائے گی, لیکن تم تو بار بار نہیں آتی ہو, تم تو آج آئی ہو کل تھوڑی آؤ گی. مؤذن اپنا کام کر رہا, اس کو کرنے دو, تم اپنا کام شروع کرو, چلو ناچو.
اور ان طوائفوں نے یہ سوچ کر کہ میرے پوری رات کی مزدوری کہیں یہ نہ مار لے، پیسہ نہ دے، اس لیے انہوں نے اپنے کمر کو پھر مٹکانا شروع کر دیا، پھر ٹھمکے لگانا شروع کر دیا اور ناچنا پھر شروع کر دیا، اور یہ ناچ گانا صبح 7 بجے تک چلا۔ دن میں 2 بجے بارات جانا تھی، شام کو 7 بجے نکاح ہونا تھا، 9 بجے وہاں سے ان دونوں عورتوں کی، دونوں بیویوں کی رخصتی ہو کر ان دونوں بھائیوں کے گھر آنا تھی۔ کارڈ سب کو بڑھ چکے تھے، صبح 7 بج چکے ہیں۔ ان طوائفوں نے کہا دیکھو میں اکیلے نہیں جاؤں گی، تم لوگ مجھے لے کر آئے ہو، مجھے دلی پہنچاؤ بھی، کیونکہ راستے میں ہم طوائفوں کو لوٹنے والے لوگ بہت ملتے ہیں، ہمارے جسموں کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں، اس لیے تم لوگ ہمیں چھوڑ کے بھی آؤ۔ ان دونوں بھائیوں نے کہا چلو ہم لے کر آئے تھے تو چھوڑنے جانے میں کیا عرض ہے۔ ان دونوں بھائیوں نے اپنی گاڑی اٹھائی، طوائفوں کی گاڑی بھی چلنے لگی۔ اب طوائفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے، تاکہ ان طوائفوں کو آگے سے اگر پیچھے کر دیں تو ہم تو آگے نکل جائیں اور پیچھے سے ان کا اپہرن ہو جائے، نہیں۔ تو ان طوائفوں سے کہا تم آگے آگے چلو۔ طوائفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ سردیوں کے دن ہے، کوہرا بہت پڑ رہا ہے، سامنے سے ٹرک آ رہا ہے، سامنے سے ٹرک آنے کی وجہ سے طوائفوں کے ڈرائیور نے تھوڑا سا کراس کیا اور گاڑی کو نکال لیا، لیکن ان دونوں بھائیوں کے ڈرائیور نے شراب پی رکھی تھی، رات بھر شراب کا جام پیتا رہا اور ناچ و گانا دیکھتا رہا، یہ صحیح سے کراس نہیں کر پایا اور آنے والے ٹرک نے اتنی زور سے دھکا مارا ان دونوں بھائیوں کی گاڑی میں کہ گاڑی جمپنگ کرتے ہوئے 25-30 فٹ دور جا کے گرتی ہے اور بالکل دھوست ہو جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ جب ان دونوں بھائیوں کی لاشوں کو نکالا گیا تو اللہ کی قسم پہچان میں نہیں آ رہا تھا کہ بڑے بھائی کی لاش کون سی ہے اور چھوٹے بھائی کی لاش کون سی ہے۔ ڈرائیور بھی مرا اور ان دونوں بھائیوں کی لاشیں وہیں پر بکھر گئیں۔ کپڑوں سے کچھ اعضاء کی پہچان ہوتی ہے، پوسٹ مارٹم کے بعد ان کی لاش گھر آتی ہے۔ باپ کے اوپر جوان بچوں کی موت کتنا بڑا حادثہ ہوتی ہے، یہ تو وہی جانتے ہیں کہ جن کے جوان بچے جن سے چھین لیے جائیں، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، اب لاش کہیں بدبو نہ دینے لگے، اس لیے حکم ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ان کو دفنایا جائے گا، ان کی مٹی ہوگی، لاش کہیں بدبو نہ دینے لگے۔ سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے اندر کتنا منظر بدل گیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آج ہی کے دن ان کو نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا کر میرے بھائیوں ان کو بارات لے کر لڑکیوں کے گاؤں میں جانا تھا، لیکن اب تھوڑی دیر کے بعد نہلا دھلا کر ان کو لڑکیوں کے گاؤں میں نہیں بلکہ قبرستان لے جایا جائے گا۔ تھوڑی دیر میں کتنی چیزیں بدل گئی ہیں۔ دیکھو ابھی ان دونوں لڑکوں کو سسرال سے آئے ہوئے کپڑے پہننا تھے، نئے کپڑے پہن کر بارات میں جانا تھا، لیکن اب ان دونوں لڑکوں کے جسموں پر سسرال سے کپڑے نہیں بلکہ سفید رنگ کا کفن پہنا کر ان کو قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں حیثیت بدل گئی۔ یہ نماز کے وقت ان لوگوں نے طوائفوں کے ناچ کو منہ چلا چلا کے کہا ناچو ناچو، مؤذن تو 5 ٹائم اذان دیتا ہے، تم تو روز روز تھوڑی آتی ہو۔ اب سنو، اذان کے ٹائم پر کرکٹ کھیلنے والوں تم بھی اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہو، اذان تو 5 بار ہوتی ہے، کرکٹ روز روز تھوڑی ہوتا ہے۔ آئے کیرم بورڈ کھیلنے والوں اور میچ دیکھنے والوں تم بھی اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہو کہ اذان تو 5 بار ہوتی ہے، میچ بار بار تھوڑی ہوتا ہے، آج دیکھ لیتا ہوں پھر تھوڑی ملے گا۔ تم بھی اپنے عمل سے یہی ثابت کر رہے ہو۔ یاد رکھنا جو ان نوجوانوں کا حال ہوا ہے کل وہ ہمارے ساتھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے، حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔